پوری دنیا میں جو ہمارا نیٹ ورک ہے، یورپ میں بہت اچھا نیٹ ورک ہے، امریکہ میں ہے، آسٹریلیا تک ہے، لیکن اب جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں تحریک اسی طرح قائم ہوتی جا رہی ہے جس طرح پاکستان میں تحریک قائم ہے. اور اس کی ایک مثال میلاد مصطفیٰ کی رات حیدرآباد دکن میں ہونے والا عظیم الشان اجتماع میلاد کانفرنس جو وہاں منعقد ہوئی، جس سے قائد محترم نے خطاب نہیں کیا، جس میں قائد محترم خود تشریف لے کے نہیں گئے، بلکہ قائد محترم کے شاگرد رشید مرکزی ناظم دعوت علامہ محمد ادریس قادری صاحب شریک ہوئے. آپ اس اجتماع کو ایک نظر دیکھیں. علامہ ادریس صاحب سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لیں. علامہ رانا ادریس ناظم دعوت، یہ لاکھوں کا اجتماع، منظر دیکھیں آپ اس کو ذرا دیکھیں. لاکھوں کا اجتماع حیدرآباد دکن میں ہوا جس سے قائد محترم کے شاگرد رشید نے خطاب کیا اور سارے کے سارے لوگ ان کا خطاب سننے کے لیے آئے. اور وہاں کے جو منتظم تھے میلاد کمیٹی کے، انہوں نے یہ کہا قائد محترم کو فون کر کے کہ اگر علامہ ادریس صاحب نہ آتے تو ہمارا جلسہ بیٹھ جاتا. ہمارے جلسے کو کامیاب علامہ ادریس صاحب نے کیا ہے، ان کے خطاب نے کیا. علامہ محمد ادریس رانا کے انتہائی کامیاب دورہ ہند پر مجھے براہ راست ٹیلی فون آئے. لوگوں نے مجھے ٹیلی فونوں پر بتایا کہ وہ خوشی سے روتے تھے اور اتنا عظیم الشان ان کے جذبات تھے. الحمدللہ تعالی. تو اس کو 100 بار مبارکباد دیتا ہوں نظامت دعوت میں، تاکہ اللہ پاک ان کو بہت فیض دے، کامیابی دے، اس مشن کو لے کے آگے بڑھیں. اور یہ ٹوپی میں اپنے سر پہ رکھ کر پھر اس کو پہناتا ہوں. آپ نے بہت عرصے کے بعد دیکھی ہے میری سندھی ٹوپی ہیں؟ بہت عرصے کے بعد دیکھی ہے سندھی ٹوپی. کامیابی پر میں اس کو پیار سے بوسہ دیتا ہوں. فوٹو لے لیا آپ نے؟ بوسے کا فوٹو لیا ہے، یہ اخباروں کو جاری کریں. تشریف رکھیں. اسی طرح جس طرح انڈیا میں اتنا عظیم الشان اجتماع ہوا، اسی طرح بنگلہ دیش میں ہمارے نظامت دعوت کے ایک اور مرکزی رہنما محترم علامہ ارشاد سعیدی صاحب، آپ کا بنگلہ دیش کا دورہ ہوا. اس کی تصاویر ابھی میرے پاس موجود نہیں ہیں، لیکن بنگلہ دیش چٹاگانگ میں بھی نہیں تھی میرے سر پہ، وہ دوسری جی بنگلہ دیش چٹاگانگ میں بھی اسی طرح کے عظیم الشان اجتماعات ہوئے جن سے خطاب کر کے علامہ ارشاد سعیدی صاحب واپس تشریف لائیں. ان کے لیے بھی بھرپور کلیپنگ کریں. یہ جو خطہ ہے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، یہ تینوں خطے تحریک کے لیے ایک بڑا عظیم الشان ہیڈ کوارٹر بن رہا ہے. اور انڈیا کے مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ جب میں 2 سال قبل گیا تھا حیدرآباد دکن تو اجتماع 25 سے 30 لاکھ افراد کے درمیان تھا. یعنی حج کے بعد امت مسلمہ کا سب سے بڑا اجتماع تھا اس ایک رات. 25 سے 3 ملین. اور 2 گاڑیاں لینڈ کروزر توڑ دی تھی انہوں نے جس میں بیٹھا تھا رش کے دباؤ سے، اور ایک گاڑی کو ہاتھوں پر اٹھا لیا تھا انہوں نے. کئی لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کیو ٹی وی ابھی شروع نہیں ہوا تھا. اب وہ اس سال دعوت تھی مجھے، میں نہیں جا سکا. میں نے کہا علامہ محمد رشید رانا آئیں گے، اور منظر آپ نے دیکھا. مجھے انہوں نے کہا کہ اب آپ اگر تشریف لائیں، اب آپ آئیں گی تو قیامت ہو جائے گی. میں کہ اس کا مطلب ہے میں بچ کے واپس نہیں آؤں گا. تو پھر میرے ہاتھ جوڑے. یعنی یہ عالم، یہی کیفیت بنگلہ دیش میں ہو چکی ہے. ڈھاکہ سے لے کے سلہٹ اور چٹاگانگ تک. اور اسی طرح کے عظیم بنگلہ دیش کے لوگ، میں جب حرمین شریفین جاتا ہوں یا لنڈن انگلینڈ، تو
تو جس طرح پاکستانیوں کے ہجوم ایک جلوس بن جاتے ہیں، اسی طرح انڈین مسلمانوں کے، اس طرح بنگلہ دیشیوں کے اب پتہ نہیں چلتا کہ زیادہ تعداد کن کی ہے، یہ عالم ہو چکا ہے۔ یہ علامہ ارشاد سعیدی وہاں ہو کے آئے ہیں۔ اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ جس طرح پاکستان میں اس وقت 215 جگہوں پر محمد افضل سعیدی، محمد ارشاد سعیدی، یہ بھی چونکہ عظیم الشان دورہ کر کے آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے بیٹے اور اس طرح کے اور فضلاء آگے اس طرح بڑھیں اور کام کو پھیلائیں۔ مجھ سے کسی نے پوچھا، کسی نے کہا کہ ایک وقت تھا حضور آپ تشریف لاتے تھے اسلام آباد، کراچی، پشاور، کوئٹہ، لاہور، ہر جگہ ماہانہ درس ہوتے تھے، ہزاروں لاکھوں لوگ، پورا صوبہ وہاں پہنچتا تھا، دروس ہوتے تھے، وہ 1-2 دن اس پورے صوبے کے ہیڈ کوارٹر پہ نظارہ ہی الگ دنیا کا ہوتا تھا۔ تو اب آپ ٹائم نہیں دیتے، نہیں آتے۔ میں نے انہیں کہا کہ اس وقت اکیلا تنہا پورے ملک میں جگہ جگہ میں مارا پھرتا تھا۔ اب بیٹے جوان ہو گئے سیکھ کر، اب صرف نظامت دعوت کے تحت ملک میں کتنے 215 درس قرآن کے حلقے نظامت دعوت منہاج القرآن کے کر رہی ہے۔ 215 کلیپنگ کریں ان کے لیے۔ اور بعض اوقات مجھے مصدقہ اطلاع ملی ہے کہ بعض جگہوں پر ایک درس میں صرف ایک فاضل کے لیے 5 سے 6 ہزار افراد کا اجتماع بھی ہوتا ہے۔ لوگ سارا ملک اکٹھے کر لیں، علماء، مشائخ، تو 5-6 ہزار کا اجتماع ان کی سالانہ کانفرنس میں نہیں ہوتا جو منہاج القرآن کے ایک فاضل کے اجتماع کو سننے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ ہاں جی رشید صاحب، یہ سید ہدایت رسول شاہ یا آپ کے جو بڑے پروگرام ہوتے ہیں لوکل جس میں میں نہیں ہوتا، تو کتنا بڑا سے بڑا اجتماع بعض اوقات چلا جاتا ہے، کتنا بڑا، ہزاروں تک جاتا ہے کہ نہیں جی؟ 8-10 ہزار تک چلا جاتا ہے اجتماع۔ آج کی دنیا میں سارا جہان اکٹھا کر لیں تو ان کا مرکزی اجتماع اتنا نہیں ہوتا جہاں اس مشن کے چشمے سے سیراب ہو کے جانے والا ایک بچہ جو عالم و فاضل ہے اس کو دیکھنے سننے کے لیے دنیا آتی۔ اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ اگر یہ شاگردان رشید علم میں، عمل میں، تقوی میں، اخلاص میں، تواضع میں، انکساری میں، ان کے اندر اگر بت پیدا نہ ہوا، رعونت نہ آئی، انکساری رہی، حضور کے نوکر رہے، مشن کے وفادار رہے، اس چشمے سے بھر بھر کے جام پیتے رہے، ایک وقت انشاءاللہ آئے گا کہ جس شہر میں یہ جائیں گے ان کو دیکھنے کے لیے گلیاں بھر جائیں گی، صرف اس لیے کہ یہ اس جگہ کے شاگرد آئے ہیں۔ اس کو بھی میں اپنے سر پہ ٹوپی پہنا کر پھر اس کے سر پہ رکھتا ہوں۔ ٹھہر جو بیٹے، کیونکہ فوٹو بنانا ہے پھر آپ نے۔ اور ابھی میرا ایک اور قابل فخر بیٹا اس تحریک کا فرزند کا جس کا ذکر میں نے بہت آپ کو پہلے کیا، وہ آیا ہے علامہ سید ہدایت رسول شاہ۔ اس کو بھی میں اپنے سر پہ ٹوپی رکھ کر تو پھر پہنانا چاہتا ہوں۔ ادھر آ جائیں۔ ننگے سر کی میری فوٹو نہ بنائیں۔ آج آپ بھی خوش ہیں، بڑی مدت کے بعد سندھی ٹوپی میری دیکھی ہے۔ ہم نے بانٹ دی اپنی سندھی ٹوپیاں، بانٹ دی ساری۔ محرابی ٹوپی ہے، محرابی ٹوپی ہے۔ کدھر ہے؟ ادھر آئیں بیٹے۔ اتارنا اس کو اتارنا۔ ایک منٹ ابھی میں دیتا ہوں، اعلان کرتا ہوں پھر شیخ صاحب اس کو میں بوسہ دینا اعلان کرتا ہوں پھر دو۔ ایک منٹ، استقامت پہ رہیں، کبھی تزلزل نہ آئے۔
اور یاد رکھ لیں نصیحت میری یہ ہے، ہاتھ نہ ایک زمانے تک اجازت دوں گا تب ہاتھ چومنے دیں، جب تک اجازت نہ دوں کسی کو ہاتھ نہ چومنے دیں، جیبوں میں ویس کوٹوں میں ہاتھ ڈال کے نہ چلیں، گردن اکڑی ہوئی نہ ہو، جس سے ملیں گردن جھکا کے ملیں، مسکرا کے ملیں، کسی شخص سے ایک ہاتھ سے ہاتھ نہ ملائیں، حرام ہے، جو ایک ہاتھ سے ہاتھ ملائے سمجھے شیطان آ گیا اس کے اندر، دو ہاتھوں سے ہاتھ ملائیں، مسکرا کے ملائیں، آگے بڑھ کے ملیں، تواضع انکساری اخلاق مسکراہٹ کا پیکر لگیں، علم عمل تقوی تہجد گزاری جبینوں پر عبادت کے آثار ان کا پیکر لگیں، انشاءاللہ پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کے راستے میں تنکے کی طرح بھی نہیں کھڑا ہو سکتی، بہہ جائے گی۔ اب منہاج القرآن علماء کونسل کو بھی آپ اجرک پسند کریں گے کہ ٹوپی میں نے جو رکھی؟ نہیں، جو آپ کو پسند ہو مجھے بتائیں، ایک ایک چیز دینی ہے۔ اچھا، علامہ غلام مرتضیٰ علوی صاحب یہ بھی ہمارے مرکزی نائب ناظم دعوت ہیں، اور ان کی بھی نظامت دعوت میں بہت اچھی خدمات ہیں، پورے پاکستان میں دروس قرآن۔ اس کے خطابات بھی اچھے ہیں، بہت موٹیویشن۔ اسلم صاحب بتائیں، اور فاروق صاحب کیا رپورٹ ہے؟ زندہ باد، ماشاء اللہ۔ یہ تو ساری نظامت دعوت آج ساری ٹوپیاں لے گئی۔ اور ایک اور ہماری نظامت بلکہ ایک فورم منہاج القرآن علماء کونسل، ہاں، جنہوں نے منہاج القرآن علماء کونسل، جنہوں نے علماء میں انقلاب پیدا کر دیا ہے، علماء میں انقلاب پیدا کر دیا ہے، تحرک پیدا کر دیا ہے، ذہن بدل دیے ہیں اور ایفرٹ کیا رات دن، وہ ساری منہاج القرآن علماء کونسل کی طرف سے بطور نمائندہ الحاج علامہ امداد اللہ خان، ان کو دے رہا ہوں اجرک۔ بہت کلیپنگ کریں ان کے لیے آپ کر دیں، اور میں بوسہ بھی دیتا ہوں ان کو۔ زندہ باد، اللہ برکت۔